أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. سامعین محترم، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ سرکار دو عالم کا کل عرصہ تبلیغ 23 برس بنتا ہے۔ 23 سال آپ نے خدا کے دین کو پہنچایا۔ اس میں 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے اور 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔ جب آپ فرماتے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آؤ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، یوں تم کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب تم آزاد ہو، اب تم اپنی مرضی کرو؟ فرمایا نہیں، کلمہ پڑھنے سے شرک اور کفر کی نجاستوں سے پاک ہو چکے ہو، لیکن میرے پاس آؤ، جس دین کو میں لے آؤں مجھ سے سمجھو اس دین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ فرما ہے یقیناً یہاں یا کسی اور عزا خانے میں جائیں تو کوئی راستے میں خطرہ نہیں ہے، اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ نہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے گھر کو گرا دیا جائے گا اس جرم میں کہ ہم مجلس سننے گئے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ چند لوگ تھے ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کفار و مشرکین کثرت کے ساتھ تھے، اور وہ دیکھتے تھے جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اسے پکڑ لیتے تھے اور بڑا ظلم اور تشدد ان پر کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمار کے والد جناب یاسر اور حضرت عمار کی والدہ جناب سمیہ اتنے ان پر مظالم ہوئے کہ یہ اسلام کے پہلے شہید بن گئے، جناب یاسر اور جناب سمیہ۔ خود حضرت بلال پہ کتنا ظلم ہوتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھتے تھے اور ادھر ان کی آواز ہوتی تھی احد احد۔ وہ کہتے تھے تم جو بھی ظلم کر لو خدا ایک ہے، میں یکتا پرست ہوں، میں خدا کے علاوہ کسی کو بھی لائق عبادت
نہیں سمجھتے۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اب میرے پاس آؤ، میں تمہیں دین کا حلال بھی سمجھاؤں اور دین کا حرام بھی سمجھاؤں۔ ہوتا کیا تھا، جب وہ گھر سے نکلنے لگتے تھے ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھتے تھے کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اگر پتہ چل گیا تو ہمارے اوپر تشدد ہوگا، اور یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ محفل پیغمبر میں جانے کی کسی کو خبر ہوئی تو ہمارا گھر گرا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول چاہ رہے تھے اور انہیں بلا رہے تھے اور انہیں دین کی سوجھ بوجھ عطا کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے جب پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، اور وہاں پر جب مسلمان پہنچے اور پیچھے سے یہ کفار و مشرکین کا وہی وفد پہنچ گیا، ان کے تعلقات تھے اس نجاشی بادشاہ کے ساتھ، اور تقاضا کیا کہ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیجو۔ اتنا پیچھا کیا انہوں نے، تو اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی تھی نا، اس کی وجہ سے نجاشی کے دربار میں جناب جعفر طیار نے ایسی زبردست تقریر کی جس کی وجہ سے نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، اے کفار و مشرکین، اگرچہ تمہارے ساتھ میرا آنا جانا تعلق واسطہ ہے، لیکن نہیں، میں ان مسلمانوں کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا، اور ان سے کہا تم آزادانہ میرے ملک میں زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ کے رسول انہیں ساتھ ساتھ کیا ہے، تعلیم دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے فقط کلمہ پڑھنے سے انسان کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، ضروری ہے کہ وہ دین کی حلال اور حرام کو بھی سمجھے، اس چیز کے لیے وہ وقت نکالے۔ آپ نے نام سن رکھا ہے جناب بہلول کا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے دیوانے پن کا اظہار کیا ہوا تھا، دیوانے تھے نہیں، مصلحت تھی۔ ہوا یوں، کچھ وجوہات بیان ہوئی، ان میں سے ایک وجہ بیان کر رہا ہے۔ ہوا یوں، یہ بندہ بڑا ذہین تھا، بڑا لائق تھا یہ بندہ۔ ہارون الرشید کو مشورہ دیا گیا تو ایسا کر، قضاوت کے لیے، عدالت کے لیے تو بہلول کا انتخاب کر۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس وقت یہ بہلول نہیں تھا جب یہ مشورہ دیا گیا، کہا بندہ بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، تو منصب قضاوت جو ہے نا اس کے سپرد کر، یہ یعنی سب سے بڑا قاضی اسے بنا۔ اب مجھے اتنا بتائیے، اتنی بڑی پیشکش ہو، بندے کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا آج کل بڑے بڑے عہدوں کے پیچھے بندے مارے پھرے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے نا۔ جب ہارون رشید نے یہی کہا نا بہلول سے، تو بہلول نے کیا کہا؟ بہلول نے کہا ہارون رشید، میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں۔ ہارون نے فوراً کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بندہ ذہین تھا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے ہارون رشید، جب تیرے نزدیک میں جھوٹا ہوں تو منصب قضاوت پہ جھوٹے کو کیوں بٹھاتا ہے؟ غور فرما رہے ہیں، جو خود جھوٹا ہے وہ سچے فیصلے کیسے کرے گا؟ اسے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب ہو، کہا اگر تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے پھر معاملہ آسان ہو گیا، میں تو تیرے اس منصب کے لائق ہی نہیں ہوں، اور اگر مجھے سچا سمجھتا ہے تو مجھے چھٹی دے، میں تیرے اس منصب کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، صبح تجھے یہ منصب قبول کرنا پڑے گا۔ ظاہر اس زمانے میں جس نے انکار کرنا ہے اس کی گردن توڑ جانی ہے، شاہی آرڈر جاری ہونا ہے، مروا دینا ہے۔ اب یہ گئے گھر، انہوں نے کیا کیا، سوچ سوچ کے صبح جب نکلے، پھٹے ہوئے کپڑے، ہاتھ میں ایک ڈنڈا، نکلے باہر، کبھی یوں بھاگ رہے ہیں کبھی یوں بھاگ رہے ہیں، اور ڈنڈے کو کہہ رہے ہیں چل میرا گھوڑا۔ اب بچوں کو تماشا ہی چاہیے نا، اب کچھ بچے بھی کیا ہو گئے، وہ پیچھے شامل ہو گئے۔
آگے بہلول اب کسی نے دربار میں خبر پہنچائی، کہا ہارون رشید کو بتایا، کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، بات کو سمجھنا، اور یہاں سے ایک بڑا سبق ہے۔ ہارون رشید نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ وہ اپنی آخرت کا، لیکن فیصلے کس کی مرضی کے ہونے تھے؟ بادشاہ کی مرضی کے ہونے تھے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ جب بادشاہوں کا کیا ہوتا ہے مزاج، وہ کہہ دیتے ہیں قاضی کو تو یہ فیصلہ کر، اب نہ مانے تو مرتا ہے، مانے تو آخرت جاتی ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس نے اپنی آخرت کو بچایا ہے۔ یہاں ایک خوبصورت پیغام ہے، رزق حلال کے لیے ضرور نکلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بے روزگار نہیں رہنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی کسی عہدے پر ہے اس کو ترقی بھی کرنی چاہیے، بڑے عہدے کی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن جناب بہلول کے واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے جس نوکری کی طرف جا رہے ہو کہیں یہ ایسی نوکری تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری آخرت خطرے میں پڑ جائے، جس منصب پہ جانا چاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ اگر ایسی صورتحال ہو اس وقت رزق اور روٹی کے لیے نہ گھبرانا، اپنی آخرت کے لیے فکر مند بننا۔ کیوں؟ آخرت کو تو بچا لے، تیری روزی اور رزق کا ذمہ دار وہ خدا ہے۔ یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بہلول تک یہ باتیں کیسے پہنچی، کبھی غور کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی اور آل رسول نے آگے پہنچائی۔ حتیٰ جو کچھ ممبر سے سنتے ہو مجھ سے پوچھو آپ یہ بات کہاں سے بیان کر رہے ہو، میں آپ کو دوں گا حوالہ، پھر آپ پوچھو گے انہوں نے کہاں سے لی، پھر وہاں سے حوالہ ملے گا، انہوں نے کہاں سے لی، پھر وہاں سے حوالہ ملے گا، اور حوالہ پہنچے گا ائمہ اہل بیت تک، اور وہاں سے پہنچے گا رسول خدا تک، اور رسول خدا سے پہنچے گا خدا تک۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے جس کا سینہ تعلیمات اسلام سے منور ہوگا وہ کبھی بھی آخرت کا سودا نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے، کلمہ پڑھنے سے تم کفر اور شرک کی نجاست سے پاک ہوئے ہو، لیکن میرے پاس آؤ میں تمہیں دین کا حلال بھی سمجھاؤں اور دین کا حرام بھی سمجھاؤں۔ اب اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، اور پھر جناب بہلول کا ایک واقعہ سن لیجئے، ہے سب کا ارادہ۔ بغداد کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کے شاگرد تھے اور اس کے مرید بھی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بہلول کتنا بڑا دانا و حکیم ہے، اور میں نے تو ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، جو انہیں دیوانہ سمجھتا تھا اور مشورہ لیتا تھا یہ پھر مشورہ بھی ویسا دیتے تھے، اور جو انہیں عقل مند سمجھتا تھا یہ اس کو مشورہ بھی وہ اسی طرح کا دیتے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، یہ زیادہ وقت گزارتے تھے قبرستان میں اور حکمت بھری باتیں کرتے تھے، کھنڈروں میں گزارا تھا۔ وہ بغداد کا عالم آیا اور اس سے آگے بہلول سے گفتگو شروع کی، تو جناب بہلول نے کہا شیخ اتنا بتا، تجھے کھانے کے آداب بھی آتے ہیں؟ اب اس کے جو شاگرد تھے، مرید تھے، انہیں برا لگا، جی ہمارے پیر صاحب سے، ہمارے عالم سے انہیں نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ اس نے انہیں اپنے شاگردوں سے کہا الجھنا نہیں ہے۔ کہا بہلول میں تیرے ساتھ بحث مباحثہ کے لیے نہیں آیا، الجھنے کے لیے نہیں آیا،
میں تجھ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے جتنا پتہ ہے میں بتاتا ہوں، اگر کچھ کم بتاؤں تو پھر آپ بتا دینا۔ بہلول نے کہا بتاؤ۔ پوچھا کیا تھا؟ بولا کھانے کے آداب۔ اس نے کہا جی کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ بہلول نے کہا پھر؟ کہا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر؟ کہا اس کے بعد چھوٹا نوالا توڑو۔ کہا ٹھیک۔ کہا ادھر ادھر نہ دیکھو۔ کہا ٹھیک۔ جو سامنے وہی کھا لو۔ کہا ٹھیک۔ کہا اور؟ کہا یہی۔ کہا واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب کا بھی نہیں پتا۔ اب جو اس کے ساتھ تھے انہیں بہت برا لگا۔ اس نے پھر انہیں سمجھایا۔ بہلول نے کہا سن، جیسے دین کے ہیں نا کچھ اصول اور کچھ فروع۔ بہلول نے کہا کھانے کے آداب کے بھی کچھ اصول ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ فروع ہیں۔ کہا جو تو نے بیان کیے یہ ہیں فروعات، اصل جو ہے وہ تو تجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا آپ بتا دیجئے۔ کہا تو یہی سمجھتا تھا نا کہ پہلے ہاتھ دھو لو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر نوالا توڑو، پھر ادھر ادھر نہ دیکھو۔ کہا ہاں۔ کہا سن، ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، نوالا توڑنے سے پہلے یہ تو دیکھ جو نوالا تو شکم میں ڈالنا چاہتا ہے وہ حلال بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بندہ سود کا کاروبار کرتا ہو، رشوت لیتا ہو، جھوٹ بول کے کماتا ہو اور گھر آئے اور آ کے بڑے مزے سے ہاتھ بھی دھوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے، نوالا بھی چھوٹا ڈالے۔ بہلول نے آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں، تیری ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، چھوٹا نوالا توڑنا لقمہ حرام کو کبھی حلال نہیں بنائے گا۔ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ کہاں سے تعلیمات ملی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول سے ملی ہے۔ دیکھیے یہ جو لفظ تعمیر ہے نا، تعمیر کا لفظ یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے۔ انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جب بلڈنگ بن جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے تعمیرات کروائی۔ دوسری ہے انسان کی تعمیر۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں انسانوں کی تعمیر کے لیے۔ اور فرما رہے اللہ کے رسول 13 سال جو مکی زندگی ہے اس میں کوئی بلڈنگ کی تعمیر نہیں کی، حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اللہ کا گھر ہے تو اس میں کس کا قبضہ ہے؟ کفار و مشرکین کا۔ آپ کس کی تعمیر کر رہے تھے؟ آپ انسان کی تعمیر کر رہے تھے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے انسان اتنا گر چکا تھا، گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا، اسے زندہ درگور کر دیتے، شراب اور رقص کی محفلوں پہ نہ اور انہیں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔ انتہائی انسان گری ہوئی حرکتوں میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے آ کے انسانوں کی تعمیر کرنا شروع کی اور تعمیر اس رنگ میں کی۔ فرمایا یاد رکھو یہ بت پرستی اسے چھوڑ دو، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو اور رقص اور شراب کی محفلوں کو چھوڑ دو۔ اس پرانے کلچر سے ہٹ کے وہ رنگ جو اسلام دے رہا ہے اسے اپنا لو۔ اللہ کے رسول انسانوں کی تعمیر کر رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر غور کرو انسان کی ترقی کیسے ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے پیدل چلتا تھا، پھر سائیکل بن گیا، پھر موٹر سائیکل بن گیا، پھر کاریں آ گئیں، پھر جہاز آ گئے، انسان ترقی کر گیا۔ نہیں میرا بھائی، یہ تو وسائل کی ترقی ہے، انسان کی ترقی کہاں ہوئی؟ حسد اسی طرح ہے، کینہ بغض اسی طرح ہے، شراب اسی طرح ہے،
جھوٹ اسی طرح ہے، بے حیائی اسی طرح ہے، دوسرے کی جان و مال کی پرواہ نہیں، بے گناہ کو قتل کرنا ہے۔ میرا بھائی، انسان تب ترقی کرے گا جب روحانی بیماریوں سے نجات پائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ خود مجالس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، مجالس کا کیا مقصد ہے؟ آپ اور میں اپنی کیا کریں بھلا؟ تعمیر کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی منزل کو ہی کھو بیٹھیں۔ دین کی ایک ایک بات کو اہمیت دو۔ داڑھی ہے نا، داڑھی، ہمارے فقہا نے لکھا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ جو فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تو اس کا مطلب ہے داڑھی بھی کیا کرنی پڑے گی؟ رکھنی پڑے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا کرنی پڑے گی؟ رکھنی پڑے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا تمہیں نماز بھی کیا کرنی پڑے گی؟ پڑھنی پڑے گی۔ محبت اہل بیت بھی تمہیں کیا ہے؟ وہ بھی رکھنی پڑے گی۔ یعنی جو اللہ کا رسول حکم دے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے لینا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کی، یقین جانیے ہم نے اپنی منزل کو کھو دیا ہے۔ ہماری منزل ہے کیا؟ معلوم ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہماری منزل کا نام ہے اپنے آپ کی تعمیر کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ تبھی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے مولا نے ارشاد فرمایا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ محاسبے کے لیے کیا کیا جائے؟ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جائے، پھر صبح سے لے کر شام تک کی فلم اپنے دماغ میں چلاؤ، دیکھو سارا دن کس کس کو راضی کیا، کس کس کو ناراض کیا۔ اگر تو تیرے حساب کتاب میں یہ آئے کہ تو نے اللہ کو راضی کیا تو پھر اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر حساب کتاب میں یہ آئے کہ نہیں اللہ کو کیا کر بیٹھا ہے، ناراض، پھر آنسو بہا، یہ کیا کیا میں نے، ایسا مجھ سے کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے ائمہ اہل بیت نے بتایا ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے محاسبہ نفس اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب عزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو کیا ہو؟ متقی ہو، صاحب تقوی ہو۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں عزت پانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے تقوی کہتے ہیں، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جناب حر کا آپ ان کی ابتدا بھی سوچیں، جناب حر کی انتہا بھی سوچیں۔ توجہ چاہتا ہوں، زہیر ابن کہن کی ابتدا بھی سوچو اور کیا سوچو؟ انتہا بھی۔ زہیر ابن کون تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ قطعاً عقیدہ اہل بیت پہ نہیں تھے۔ آپ پڑھ لیجئے، حج کر کے واپس چلے ہیں، ساتھ ساتھ قافلہ تھا۔ زہیر ابن کین جان بوجھ کے امام حسین کے خیموں سے دور خیمے نصب کرتا ہے۔ امام حسین نے کاسٹ بھیج دیا،
جاؤ زہیر ابن قین سے کہو تمہیں فرزند رسول خدا نے یاد کیا ہے۔ زہیر ابن قین کے پاس جب قاصد آیا نا، اس نے قاصد کو ٹال دیا، نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی زوجہ نے اس کا محاسبہ نفس شروع کر دیا، کہنے لگی اسلام میں اور قرآن میں دونوں طرح کی عورتیں ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن عورتوں کا کردار گمراہی کی طرف ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جن عورتوں کا کردار ہدایت کی طرف ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو زہیر ابن قین کے نفس کا کرتی ہے محاسبہ، کہتی ہے زہیر ابن قین مجھے تیرے اوپر تعجب ہوا، تجھے رسول کا نواسہ بلائے اور تو ٹال مٹول کرتا ہے، تو جاتا نہیں ہے، کتنا عجیب ہے۔ سمجھاتی رہی یہاں تک کہ زہیر ابن قین تیار ہو گیا تو دل جانے کو تیار نہ تھا، لوٹا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس کی زندگی پلٹ کے رکھ دی اس کی زوجہ کے محاسبہ نفس نے۔ پلٹی زندگی یا نہ پلٹی؟ زہیر ابن قین کو کیا مقام ملا؟ روز عاشور امام حسین کا جو مختصر سا لشکر تھا نا، اس کے 3 حصے تھے، قلب لشکر، میمنہ، میسرہ۔ یعنی لشکر کھڑا ہے نا، جو حصہ درمیان میں ہوتا تھا اسے کہتے تھے قلب لشکر، دائیں طرف میمنہ، بائیں طرف میسرہ۔ قلب لشکر کا علمدار ہے عباس، میمنہ اور میسرہ میں سے ایک کا ہے حبیب ابن مظاہر، دوسرے کے تھے زہیر ابن قین۔ اب دیکھو کہاں وہ زمانہ اور کہاں زہیر ابن قین کا یہ مقام، یہ کیسے ملا بھلا؟ اگر اس کی زوجہ اسے بار بار نہ سمجھاتی، اس کے نفس کا محاسبہ نہ کرتی، تو زہیر ابن قین تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جناب حر کو دیکھ لیجئے، بلکہ ہونا یہ چاہیے گھر میں میاں بیوی، اگر شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیوی شریعت کی پابند نہیں، تو شوہر اچھے انداز میں بیوی کو متوجہ کرے، اور اگر بیوی دیکھتی ہے میرا شوہر شریعت کا پابند نہیں، تو وہ اچھے انداز میں شوہر کو سمجھائے، ایک دوسرے کا محاسبہ کریں۔ کس لیے؟ تاکہ ایک دوسرے کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ جناب حر کون سے پہلے بلا؟ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر دیا تھا، سب سے پہلے امام حسین کے قافلے کا راستہ کس نے روکا تھا؟ اور نے روکا تھا نا۔ جب روکا تو کیا کیا تھا؟ امام چلنا چاہتے تھے، امام کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ جب ہاتھ ڈالا نا، امام حسین نے فرمایا سکولت امک، تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ اب دیکھیں حر کے پاس طاقت کتنی تھی، 1000 کا دستہ وہاں، کوفے کی حکومت وہ بھی اس کی حمایت کے لیے، شام کی حکومت بھی اس کی حمایت کے لیے، بصرے کی حکومت بھی اس کی حمایت کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو انتظامیہ ہوتی، ضرورت پڑے کال کرے تو جتنی مدد کے لیے بلوانا چاہیں، پیچھے لشکر آ سکتا ہے، حر کے پیچھے بھی آ سکتا تھا۔ اتنی بڑی طاقت حر کے پاس، اگر حر چاہتا تو ویسا جواب دے سکتا تھا، لیکن حسین کی امام نے پوچھا حر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھاؤں، میں تو آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ یہ کیا تھا؟ ادب تھا۔ 2 محرم کو قافلہ روکا، گزرتے رہے دن، لشکر بڑھتے رہے، حر دیکھتا رہا۔ جب روز عاشور آیا نا، اب مسلسل حر اب ہے، ایسی جنگ ہو سر کٹے، اس وقت حر پیچھے ہٹا، بدن کانپ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا حر اگر کوئی مجھ سے کوفے کے بہادروں کی فہرست مانگے، میں سب سے پہلے تیرا نام دوں گا۔
इतना बता तेरे बदन में कपकपी कैसी है? कहा क्या करूं, मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हूं, सोच रहा हूं क्या करूं। अपने नफ्स का क्या कर रहा था, मुहासबा कर रहा था। बिल आखिर क्या फैसला किया? फैसला ये किया जहां खड़ा हूं यह है जहन्नम, जन्नत तो उधर है जिधर सैयद शबाब अहलिल जन्ना। अब हौर ने क्या फैसला किया? हौर ने कहा मैं ये अमारत भी छोड़ता हूँ, ये मनसब भी छोड़ता हूँ, इस लश्कर को भी छोड़ता हूँ, इधर रहे तो ज़िंदा रहेगा, उधर जा रहा है कि जिधर मौत है शहादत है। क्यों उस तरफ गए, क्यों सरखरू हुए, क्यों कामयाब हुए? इसलिए जो बात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, हौर ने नफ्स का मुहासबा किया, दोज़ख से निकलकर जन्नत में पहुँच गए। इसलिए सामीन मोहतरम ज़रा गौर फरमाइए, क्या हमने कभी अपने बारे में गौर व फिक्र किया? कभी ये सोचा कि हमारी सूरत हाल क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमने अपनी मंजिल को खो तो नहीं दिया? नहीं सामीन, ख्याल रखिए, ये मजालिस अज़ा किस लिए हैं? ये इसलिए हैं कि हम अपनी मंजिल से जुड़े रहें, अपनी मंजिल से मरबूत रह जाएं, अपनी मंजिल से ताल्लुक़ रखें। यकीन कीजिए ये मज़लूम करबला की आज़ादारी, ये अल्लाह की वो अज़ीम नेमत है कि जिसके ज़रिए हमें पैगाम हक़ भी मिलता है, जिसके ज़रिए हमें हिदायत भी मिलती है, जिसके ज़रिए हम अहले बैत को अपना सफ़ारशी भी बना रहे हैं कि मुश्किल घड़ी में अहले बैत पैगम्बर हमारी सफ़ारिश करेंगे। और यकीनन हम में से हर किसी को ज़रूरत है कि अहले बैत पैगम्बर हमारी सफ़ारिश करें। ये मजालिस, ये अशरा, ये स्याह लिबास जो पहना हुआ है बहुत अच्छा किया, गम की अलामत है, लेकिन इतना याद रखना इमाम हुसैन की फ़र्श अज़ा लिबास बदलने के लिए नहीं है, अपने आप को बदलने के लिए है। इमाम हुसैन का फ़र्श अज़ा अपनी तामीर की खातिर है, अपने आप को आगे लेके चलना है। हाँ, ये स्याह लिबास गम की अलामत ज़रूर है, लेकिन आप गवाह हो, पुराना ज़माना होता था, लोग क्या करते थे, बुज़ुर्ग जो दुनिया पे नहीं रहे या बाज़ बुज़ुर्ग बैठे उन्हें याद होगा, आज बहुत तब्दीली आ गई है। आज नए कपड़े बनवाए जाते हैं। आज ख़वातीन, वो वाली ख़वातीन जो पुरानी ख़वातीन थीं, वो क्या करती थीं? ज़ेवरात उतार देती थीं। जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता था ना, ज़ेवरात उतार देती थी। क्या करते थे मर्द व ख़वातीन? वो जो घर में पुराना लिबास होता था उसी को काला रंग करवा लेते थे, चारपाइयाँ उल्टियाँ कर लेते थे, कोशिश करते थे हंसे नहीं, हर वक्त गम में होते थे। लोगों को यूँ लगता था कोई इनका अपना नुकसान हो गया है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ देख रहे हो ना कि अब किस तरह हो रहा है सिलसिला। नहीं, उस पुरानी आज़ादारी की याद को ताज़ा करो, उसी पुराने सिलसिले को। क्यों? इसलिए कि जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर में, मौला के घर में गिरिया बुलंद होता था, फ़र्श अज़ा बिछ जाता था। इमाम के सामने इमाम हुसैन का नाम आता था, आंसू जारी हो जाते थे। सारा सारा दिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती थी। ये जो आज़ादारी है ना, ये तो वो आज़ादारी है जिसकी बुनियाद रसूल खुदा ने रखी, जिसकी बुनियाद अइम्मा अहले बैत ने रखी। ये आज़ादारी, ये जो दिन है ना, ये बड़े बड़े गम और गमगीन करने वाले ये दिन है। सुन रहे हो मसाइब? देखो उस वक्त इमाम हुसैन की क्या हालत थी जब असहाब मारे गए, हाशमी मारे गए, और फरमा रहे थे हाल मिन नासिर यंसुरुना, कोई है जो हमारी मदद करने वाला? वहल मिन ज़ाबिन यग़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है जो नबी ज़ादियों के पर्दों की हिफाजत करने वाला हो? इमाम का ये इस्तिग़ासा सुना, बीबियों ने गिरिया शुरू कर दिया। एक तरफ ये दर्द था,
کہیں عباس کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشے۔ ادھر سے امام بھی کہہ رہے تھے کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو۔ امام آئے خیمے میں اپنی بہنوں کو تسلیاں دیں، لیکن کیا صورتحال تھی جب آئے ہیں نا، ایک ننھا مجاہد ہاتھ بڑھا رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے بابا میں جو موجود ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے پرشا دے لیجئے۔ اب کیا ہوا، ہاتھوں پہ لے لیا، فوج اشقیاء کے سامنے آئے، فرمانے لگے یا قومو قد قتلتم شیعتی و اصحابی وقد باقی ھذا الطفل الصغیر۔ وہ فوج اشقیاء، تم نے میرے اہل بیت کو بھی مار ڈالا، میرے اصحاب کو بھی مار ڈالا، میرے پاس بچ گیا ہے تو یہ ایک بچہ، اس کا کیا جرم ہے؟ اسے بھی پیاسا رکھا ہوا ہے، اس پر بھی پانی بند کیا ہوا ہے، کتنا پیتا ہے پانی؟ اتنا چھوٹا بچہ کتنا پانی پی لے گا؟ معمولی سا پانی چاہیے نا، لیکن اتنے شقی القلب تھے، انہوں نے پانی کی جگہ کیا فیصلہ کیا؟ ایک 300 تیر چھوڑا، فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، جو تیر گلے کو چھیدتا ہوا دوسری طرف سے باہر آیا۔ ایک روایت کچھ یوں کہتی ہے تیر امام کے بازو میں آ کے لگا۔ عجب نہیں کہ ہاتھوں پہ پلٹ کے کہا ہو بابا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آئیے مل کے پرسہ دے لیجئے۔ عزادارو، جب میں پہلی دفعہ کربلا گیا نا، اور جو بھی پہلی دفعہ جائے ذہن میں بڑا سوال ہوتا ہے علی اصغر کی قبر کہاں ہے، علی اکبر کی قبر کہاں ہے؟ عزادارو، میرے ذہن میں بھی سوال تھا۔ مولا حسین کی زری کے قدموں کی طرف کھڑا تھا، وہاں ایک عالم دین تھا، میرے دل میں تھی بات، یقین کیجئے وہ عالم دین چند زائرین میں اس وقت رش نہیں تھا، وہ کہنے لگا، خود مصائب پڑھ رہا تھا، کہا جب امام حسین ودا کرنے کے لیے آئے، اصغر کی ماں سے کہا تھا ایسا کرنا عصر عاشور کے بعد جو تیرے پاس سوتا ہے اسے میرے پاس سلا دینا، جو میرے سینے پر سوتی ہے اسے اپنے پاس سلانا۔ اے عزادارو، اتنا بتاؤ امام حسین کی وصیت پوری ہو گئی۔ ہاں، 11 محرم کو جب مولا سجاد چلے گئے، بعد میں بنی اسد کے لوگ آئے، ان بے گور و کفن لاشوں کو سپرد خاک کرنے کے لیے امام سجاد اجازت امامت سے آئے تھے۔ اس وقت بابا کی وصیت کے مطابق بابا کے سینے پہ علی اصغر کو سلا دیا تھا۔ یہ وصیت تو پوری ہو گئی، لیکن دوسری وصیت کیا پوری ہو سکی؟ جو کہا تھا کہ جو میرے سینے پہ سوتی ہے اسے اپنے پاس سلانا، بیویاں ضرور پوری کرتی مگر مجبوری تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آؤ سنو کس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس ننھے مجاہد کے جو سب سے کم سن ہے۔ تیر آیا، شہزادہ ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا۔ پتہ ہے اہل بیت کو شہزادہ علی اصغر کے مصائب نے بہت لایا ہے۔ جب امام سجاد رہائی کے بعد مدینے گئے نا، جب بھی کوئی کوفے سے آتا امام کو ملنے کے لیے، امام اتنا پوچھتے تھے، اتنا بتاؤ کیا حرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ کیا حرملہ زندہ ہے؟ اتنا دکھ تھا میرے مولا امام سجاد کو۔ صحابہ رحمت میں لکھا ہے امیر مختار جب چن چن کے بدلے لے رہا تھا نا قاتلان نے شہدائے کربلا سے، ایک قاتل سے پوچھا اتنا بتاؤ تمہیں صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسی گھڑی تجھے امام حسین پہ رحم آیا ہو، امام حسین پہ ترس آیا ہو؟ یہ کہتا ہے سوچ سوچ کے ہاں، اس وقت مجھے رحم آیا جب ابا کے دامن میں
ششماہے کو لیے ہوئے تھے، کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے، کبھی واپس پلٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی واپس آتے تھے۔ یہ سن کے مختار غش کھا کے گر گیا، سپاہیوں نے پانی چھڑکا۔ جب اسے ہوش آیا پوچھا گیا، کہا مختار تجھے کیا ہو گیا؟ کہا میں سمجھ گیا، چاہتے ہوں گے مٹی میں مخفی کر دوں، کہیں علی اصغر کا سر نو کے نیزے پہ سوار نہ ہو جائے، پھر سوچتے ہوں گے کہیں ماں دیکھ کے مر نہ جائے، بہن تڑپتی نہ رہے۔ اے عزادارو، شیخ انصاریان کہتے ہیں 28 صفر کو جب امام حسن کا جنازہ تھا نا، قبر میں اتارا، امام حسین اندر گئے، کافی دیر باہر نہیں آئے۔ باقی بھائیوں نے بڑھ کے دیکھا، امام حسن کے رخسار پہ امام حسین کا رخسار تھا، زار و قطار رو رہے تھے۔ بھائی آگے بڑھے، دلاسا دیا، شانوں سے پکڑا، باہر لے کے آئے۔ آپ اور میرے گھر میں بھی کوئی بڑی فوتگی ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جب قریبی رشتہ دار بے حال ہوں تو علاقے کے لوگ آ کے سہارا دیتے ہیں۔ وہ 28 صفر تھا، یہ روز عاشور ہے، وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے، وہاں سنبھالنے والے موجود تھے، یہاں امام حسین کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ تبھی تو کہا میرا اللہ یہ مصیبت بھی آسان ہو گئی، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے عزادارو، بس آخری جملہ سن لو، یہ ننھا مجاہد ایک مرتبہ پھر شہید ہوا، نو کے نیزے پہ سوار ہوا۔ جب یہی قافلہ کوفے میں پہنچا، اس ڈر سے فوج اشکیا کہیں اگر بتا دیا کہ نواسہ پیغمبر ہے کچھ لوگ بغاوت نہ کر دیں، اتنا کہتے تھے کوئی باغی ہے جو مارا گیا۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے، کہا ایک شخص آیا ہے، حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا، سوچتا ہے بغاوت کی ہوگی۔ مسلم بن اوسجہ کے سر کو دیکھا، سوچتا ہے بغاوت کی ہوگی۔ جب رباب کے ششماہے کو دیکھا، رو کے کہتا ظالموں جھوٹ بولتے ہو، کیا یہ بچہ بھی باغی ہو سکتا؟ پس امام حسین کا یہ ننھا مجاہد نو کے نیزے پہ سوار ہو کے ہر بازار میں، دربار میں بتاتا رہا لوگوں ان کی باتوں میں نہ آنا، نبی کا بیٹا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا مالک ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، نبی والے نبی کے صدقے میرا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، جن کی جو پریشانیاں انہیں دور فرما۔ میرا اللہ عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ حاسدین، مخالفین، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔